ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، آج کے دور میں کس سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں اور خواب کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ خواب کی حقیقت تو مختصر الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ 3 قسمیں اس کی۔ ایک ہے حدیث النفس، آدمی سارا دن جو باتیں سوچتا ہے، جو مشغلہ اختیار کرتا ہے، جس میں اس کا دل مگن رہتا ہے، تو وہی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعبیر چیز نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے تسویل الشیطان، شیطان آتا ہے، وہ ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، طرح طرح کی باتیں دکھاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، تو یہ بھی وساوس شیطانیہ ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عذابہ و من شر عبادہ و من کیا ہے من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، شیطان کے وساوس سے اور یہ کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے تکلیف پہنچائیں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایسا کوئی خواب آ جائے تو اعوذ من شر هذه الرؤیا یہ پڑھ لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، 3 بار تھتکار دیا جائے اور کروٹ بدل لی جائے۔ ایسا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک اور صالح بندے کو سچا خواب دکھلایا جاتا ہے، کوئی بشارت دی جاتی ہے، وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے 46واں حصہ ہے، یعنی 46 حصے اگر کیے جائیں تو 1 حصہ ہے۔ تو یہ بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو، کسی چیز پر تنبیہ ہوتی ہے یا کوئی خبر دی جاتی ہے، آنے والے مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو یہ سچے خواب ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ باقی کس سے تعبیر پوچھی جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ تعبیر کے ماہر کون عالم ہیں، اپنے مقامی علماء سے معلوم کر کے کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب جس طرح آپ نے بشارت کا فرمایا تو بہت سارے لوگ خواب اپنے بیان کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے صدر پاکستان نامزد کیا ہے، تو یہ بھی بشارت، پھر اس کو کیسے؟ دیکھیں یہ وہ یعنی میں نے بتایا نا کہ یہ پہچاننا کہ یہ بشارت ہے، یہ حدیث النفس ہے۔ ایک آدمی صدر بننے کی تگ و دو میں ہے یا نفسیاتی مریض ہے اور اس کو خیال ہو رہا ہے کہ میں صدر بن سکتا ہوں، وہی باتیں اس کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں تھے، تو بہت سارے مریدین اور بہت سارے علماء اکرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے، تو لوگ آ کر اپنے خواب بیان کر رہے تھے، حضرت میں نے یہ دیکھا، آپ کے بارے میں یہ بشارت ملی، آپ کو میں نے اتنی اچھی حالت میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس مجلس میں آپ موجود تھے، یہ تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور چلتے رہے، سنتے رہے، مطلب کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ جب لوگ چلے گئے تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مزاح میں فرمایا حضرت مفتی زین العابدین صاحب سے کہ آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو خواب بنا کر پیش کیے جاتے ہیں اپنے شیخ کو بڑھانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے اس کو ولی اللہ ثابت کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اس میں مختصر سا یہ فرما دیجیے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا ہے، اتنا تو طے ہے کہ ہر ایک سے، ہر عالم سے نہیں؟ جی، ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے، جو مستند عالم ہو اس کے سامنے آپ بیان کریں، اگر ان کو تعبیر کے فن سے مناسبت ہوگی تو وہ بتا دیں گے یا پھر کسی کی طرح رہنمائی کر دیں گے۔ جی، میں یہاں جامعہ تر رشید میں ہمارے یہاں سینکڑوں اساتذہ کرام ہیں، مجھے 1-2 دفعہ اتفاق ہوا تو ایک استاد سے مجھے جواب نہیں ملا، یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، اور بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کتابیں رکھ کے تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کوئی اگر کسی نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کوئی خطرناک خواب دیکھا ہے، تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَ، اور جب وہ کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور وہ کوئی تعبیر دے دیتا ہے تو اسی طرح اللہ کے حکم سے واقع ہو جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط۔ بہت شکریہ۔